ایپل کمپنی کے بانی اسٹیو جابز نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تقریب میں اسپیچ کی تھی، اور اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سالوں کے تجربات 3 کہانیوں کے ذریعے بیان کیے تھے۔ نمبر 1 ڈاٹ کنیکٹنگ، نمبر 2 لو اینڈ لاس، اینڈ نمبر 3 ڈیتھ۔ بہت سے لوگ شاید اس لیے نہیں سمجھ پائے ہوں گے کیونکہ وہ انگلش میں تھی۔ آج میں وہ اسپیچ آپ کو اردو زبان میں سنانے لگا ہوں۔ الفاظ سارے اسٹیو جابز کے ہیں، صرف آواز میری ہے۔ ان الفاظ کو غور سے سننے سے آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ ہونا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، میں کبھی کسی کالج سے پاس نہیں ہوا، اور آج پہلی بار کسی کالج کی گریجویشن تقریب میں آپ کے سامنے ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی 3 کہانیاں سناؤں گا۔ پہلی کہانی ہے ڈاٹس کنیکٹ کرنے کے بارے میں۔ ریڈس کالج میں داخلہ لینے کے بعد میں نے 6 ماہ کے اندر ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی کہ میں اس کے 18 ماہ کے بعد تک کالج کسی نہ کسی طرح آتا رہا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں نے کالج کیوں چھوڑا؟ خیر، اس کی ابتدا میرے پیدا ہونے سے پہلے کی ہے۔ مجھے جنم دینے والی ماں ایک جوان گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی مجھے گود لے لے، لیکن جو بھی گود لے وہ کالج گریجویٹ ضرور ہو۔ ایک وکیل اور اس کی بیوی نے مجھے گود لینا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس دنیا میں آیا، انہوں نے اچانک اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ انہیں تو ایک لڑکی چاہیے تھی۔ ایک دوسرے جوڑے سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے مجھے گود لینے کی ہاں کر دی، لیکن جب میری اصلی ماں کو پتہ چلا کہ وہ لوگ کالج گریجویٹ نہیں ہیں، تو میری اصلی ماں نے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں میرے ہونے والے والدین نے ضمانت دی کہ ہم اس بچے کو ضرور کالج میں داخل کریں گے۔ 17 سال بعد میں کالج داخل ہو گیا، لیکن میں نے اسٹینفورڈ کالج کا انتخاب کیا، جو کہ واقعی بہت مہنگا تھا۔ میرے ورکنگ ماں باپ کی ساری کمائی میری پڑھائی پہ خرچ ہونے لگی۔ 6 ماہ بعد مجھے اس پڑھائی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتا تھا، مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اپنے ماں باپ کی زندگی بھر کی پونجی اپنی پڑھائی پہ خرچ نہ کرنے کی وجہ سے میں نے کالج سے ڈراپ آؤٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب جب میں اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھا، اور کیسے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے میں نے کالج سے ڈراپ آؤٹ کیا تھا تو میں نے ان کلاسز کو لینا چھوڑ دیا تھا جن میں میرا انٹرسٹ نہیں تھا، اور میں صرف انہی کلاسز کو کرتا تھا جن میں میری دلچسپی تھی۔ اور یہ سب کچھ کرنا کچھ اتنا آسان بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں دوستوں کے کمروں میں زمین پر سوتا تھا، میں کوک کی بوتل کو لٹا کر ملنے والے پیسوں سے کھانا کھاتا تھا، میں ہر سنڈے کو 7 میل پیدل چل کر عبادت گاہ تک جاتا تھا۔ اس دور میں ریڈس کالج وہاں کی سب سے اچھی جگہ تھی جہاں کیلی گرافی سکھائی جاتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کیلی گرافی کی کلاسز لیا کروں گا اور اسے اچھے طریقے سے سیکھوں گا۔ میں نے سرف اور سین سرف فاؤنٹ فینس کے بارے میں سیکھا، اور الگ الگ لفظوں کے درمیان سپیس رکھنا سیکھا۔ ٹائپوگرافی کو کیا چیز اچھا بناتی ہے، یہ بھی میں نے سیکھا۔ یہ سب کچھ بہت خوبصورت تھا، ہسٹوریکل تھا، اور اتنا آرٹسٹک تھا کہ اسے سائنس کے ذریعے کیپچر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت میرا کوئی بھی ایسا خیال نہیں تھا کہ میں ان چیزوں کا استعمال اپنی زندگی میں کبھی کر پاؤں گا، لیکن جب 10 سال کے بعد ہم نے اپنا پہلا میکنٹوش کمپیوٹر بنایا تو سب کچھ میرے کام آیا۔ میں نے اسے میک میں ڈیزائن کر دیا، اور اس طرح یہ پہلا کمپیوٹر تھا جو اتنی خوبصورت ٹائپوگرافی کے ساتھ تھا۔ اگر میں نے کالج میں کیلی گرافی میں ایڈمیشن نہ لیا ہوتا تو میک میں کبھی بھی ملٹیپل ٹائپ فیسز یا پروپورشنلی سپیسڈ فونٹس نہ ہوتے، اور کیونکہ ونڈوز نے میک کو کاپی کیا تھا تو دنیا کے کسی بھی پرسنل کمپیوٹر میں یہ سب نہ ہوتا۔ اس وقت جب میں کالج میں تھا تو اپنے فیوچر کو دیکھ کر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن جب 10 سال کے بعد میں نے گزرے وقت کو دیکھا تو مجھے سب کچھ صاف نظر آتا ہے کہ آپ صرف پیچھے دیکھ کر ہی ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ ابھی جو بھی ہو رہا ہے وہ آگے چل کر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے فیوچر سے کنیکٹ ہو جائے گا۔ آپ کو کسی نہ کسی پر تو یقین کرنا ہی ہوگا، دل کی بات پر، اپنی قسمت پر، یا اپنی تقدیر پر۔ کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اس بات پر یقین رکھنا کہ آگے چل کر ڈاٹس کنیکٹ ہوں گے، یہ آپ کو اپنے دل کی آواز سننے کی ہمت دے گا، اور اس وقت بھی جب آپ بالکل الگ راستے پہ چل رہے ہوں گے، اور یہی بات آپ کو باقی لوگوں سے الگ بنائے گی۔ تو میری پہلی کہانی سے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور آپ
ابھی جو بھی کر رہے ہیں وہ آگے چل کر آپ کے کسی نہ کسی کام ضرور آئے گا. کرتے جائیے جو آپ کر رہے ہیں. میری دوسری کہانی لو اینڈ لاس کے بارے میں ہے. میں خوش قسمت تھا کہ جس چیز سے بھی میں پیار کرتا تھا وہ مجھے زندگی کے شروع میں ہی مل گئی تھی. میں نے اپنے باپ کے گیراج سے ایپل کی شروعات کی تھی جب میں 20 سال کا تھا، اور ہم نے بہت محنت کی اور 10 سال میں ایپل کمپنی 2 سے بڑھ کر $2 بلین اور 4,000 لوگوں کی کمپنی بن گئی. اور جب میں 30 سال کا ہوا تو کمپنی نے مجھے نکال دیا. آپ سبھی سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی کمپنی سے مجھے کیسے کوئی نکال سکتا ہے. جیسے جیسے ایپل گرو کرنے لگی ہم نے ایک سمجھدار آدمی کو ہائر کیا کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کمپنی کو آگے بڑھائے گا. پہلے 1 سال سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد پھر کمپنی کے فیوچر ویژن کو لے کر ہم دونوں میں اختلافات ہونے لگے اور بات بورڈ آف ڈائریکٹرز تک پہنچ گئی، اور ان لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، اور اس طریقے سے 30 سال کی عمر میں اپنی کمپنی سے بے دخل کر دیا گیا. جو میری پوری زندگی کا فوکس تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا. مہینوں تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں. یہ ایک بہت بڑا پبلک فیلئر تھا اور اب یہ مجھے پوری طرح برباد کرنے والا تھا. لیکن دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ میں جو کام کرتا ہوں میں اس کے لیے پیشنیٹ ہوں. ایپل میں جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے میرے پیشن میں تھوڑی سی کبھی کمی نہیں آئی. مجھے انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن میں اپنے کام سے پیار کرتا تھا، اس لیے ایک بار پھر سے شروعات کرنے کی سوچی. میں اس وقت کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایپل سے نکالے جانے سے اچھا میرے ساتھ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا تھا. کامیاب ہونے کا بوجھ بگنر ہونے کے ہلکے پن میں بدل چکا تھا. میں ایک بار پھر سے خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا، اور اسی آزادی کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کو سب سے پہلے کریٹو پیریڈ میں لے گیا. اگلے 5 سالوں میں نے ایک کمپنی نیکسٹ اور دوسری کمپنی پکسر کے نام سے شروع کی، اور اس دوران ایک بہت ہی قابل خاتون سے ملا جو آگے چل کر میری بیوی بنی. پکسار نے دنیا کی پہلی کمپیوٹرائزڈ اینیمیٹڈ مووی بنائی اور ٹوائے اسٹوری، اور آج اس وقت وہاں دنیا کا سب سے کامیاب اینیمیشن اسٹوڈیو ہے. اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا. ایپل نے نیکسٹ کو خرید لیا اور میں ایک بار پھر سے ایپل میں چلا گیا. آج ایپل نیکسٹ کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے. یہاں پر بھی میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے ایپل سے نہ نکالا گیا ہوتا تو یہ سب تو میرے ساتھ کبھی نہ ہوتا. یہ ایک کڑوی دوا تھی، لیکن میرے خیال میں مریض کو اس کی ضرورت تھی. کبھی کبھی زندگی آپ کو اسی طرح ٹھوکر مارتی ہے، لیکن آپ یقین مت کھوئیے. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں صرف اس لیے آگے بڑھتا گیا کہ میں اپنے کام سے پیار کرتا تھا. جتنا اپنے پیار کو جاننا ضروری ہوتا ہے اتنا ہی ضروری اپنے کام کو کھوجنا جسے آپ سچ میں انجوائے کرتے ہوں، کیونکہ آپ کا کام آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اور بڑا کام کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ وہ کریں جو آپ کرنا پسند کرتے ہیں. اگر آپ کو ابھی تک وہ کام نہیں ملا تو آپ رکیں مت، اسے کھوجتے رہیں. دل سے جڑی ہر ایک چیز آپ کو ملے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس لیے اسے کھوجتے رہیے، رکیے مت، جستجو جاری رکھیے. میری تیسری کہانی موت کے بارے میں ہے. میں جب 17 سال کا تھا میں نے ایک کوٹیشن پڑھی تھی کہ اگر آپ ہر دن ایسے جئیں گے جیسے وہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کسی دن صحیح ثابت ہو جائیں گے. اور اس نے میرے دماغ کے اندر ایک بہت بڑی چھاپ چھوڑ دی تھی. اور پھر پچھلے 33 سالوں سے میں ہر صبح اٹھ کر شیشے میں دیکھتا ہوں اور خود سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہوتا تو کیا میں وہ کچھ کرتا جو میں کرنے والا ہوں. تو اگر اس کا جواب نہ میں ہوتا تو میں سمجھ آتا کہ کچھ نہ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے. اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک دن سب کو مرنا ہے. کسی بھی چیز کے کھونے کے ڈر کو دور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے. تو اگر مرنے ہی والے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے دل کی سنیں. آج سے تقریباً 1 سال پہلے مجھے پتا چلا کہ مجھے کینسر ہے. صبح 7:30 بجے میرا اسکین ہوا اور اس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میرے پینکریاز میں ٹیومر ہے. سچ کہوں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پینکریاز ہوتا کیا ہے. ڈاکٹر نے تقریباً پورے یقین کے ساتھ مجھے بتایا کہ مجھے ایک ایسا کینسر ہے جس کے علاج کا وقت گزر چکا ہے اور اب میرے پاس صرف 3 سے 6 مہینے بچے ہیں. یعنی ڈاکٹر کی زبان میں اس کا مطلب تھا کہ آپ مرنے کی تیاری کیجئے. یعنی وہ ساری چیزیں جو آپ اگلے 10 سالوں میں کرنے والے تھے وہ اپنے بقیہ دنوں میں کر لیں، کیونکہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے. اسی شام میری بایوپسی ہوئی. ٹیومر سے کچھ
سیمپلز نکالے گئے. سیمپلز کو دیکھ کر ڈاکٹرز کو پتہ چلا کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جو بہت ہی ریئر ہے، لیکن اس کو سرجری کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور یوں پھر میری سرجری ہوئی اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں. موت کو اتنے قریب تک میں نے کبھی نہیں دیکھا اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے کچھ دنوں میں نہ ہی دیکھوں تو بہتر ہے. یہ سب کچھ سہنے کے بعد میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ موت ایک بہت ہی بڑا اور عجیب کانسیپٹ ہے. کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی وہاں جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتے. موت ہی ہم سب لوگوں کی آخری منزل ہے اور آج تک اس سے کوئی بھی نہیں بچا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی کا جو سب سے بڑا شاہکار ہے وہ موت ہی ہے. موت ہی زندگی کو بدلتی ہے، پرانے کو ختم کرتی ہے اور نئے آنے والوں کا راستہ کھولتی ہے. اس وقت آپ سبھی لوگ یہاں نئے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں آپ سبھی لوگ پرانے ہو جائیں گے اور راستے سے صاف ہو جائیں گے. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، I'm sorry for that، لیکن یہی سچ ہے. آپ کے پاس کتنا وقت ہے یہ طے ہے، اس لیے اس وقت کو کسی اور کی زندگی جینے میں ضائع نہ کریں. بیکار کی سوچ میں مت پھنسیں، اپنی زندگی کو دوسروں کے حساب سے مت چلائیں، دوسروں کی باتوں کے شور میں اپنے اندر کی آواز کو مت دبائیں، اور سب سے ضروری بات کہ اپنے دل کی آواز سننے کی ہمت رکھیں، کیونکہ آپ کا دل پہلے سے ہی جانتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں. اور آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، اسٹے ہنگری، اسٹے فولش، یعنی آپ کے اندر کچھ کرنے کی بھوک ہونی چاہیے اور بے وقوف بن کر ہی آپ کچھ سیکھ پاؤ گے. میں نے ہمیشہ اپنے لیے یہی مانگا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.